لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ آج ہم بات کرتے ہیں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، ایک تابعی بزرگ ہے۔ ان کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود اور بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہو۔ اگر وہ امراء کے پاس جانا چاہتے تو انہیں اجازت نہیں ملے۔ اگر کسی محفل میں موجود نہ ہو تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے۔ اگر وہ موجود ہو تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے۔ اگر وہ کسی سے ملاقات کرے تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہو۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائے تو لوگ ان کی جنازے میں شریک نہ ہو۔ حضرت اویس قرنی کی فضائل اور صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس قرنی انہی لوگوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اویس کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا قدر درمیانہ اور سینہ چوڑا اور رنگ شدید گندمی اور داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی نگاہیں جھکی جھکی اور اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ زروقتار رونے والا ہے اور اس کے پاس 2 چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے۔ دنیا والوں میں گمنام ہے، لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے۔ اگر وہ کسی کی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ پاک ضرور اس کی قسم پوری کرے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشانہ ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے، تمام لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس قرنی سے کہا جائے گا، تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر۔ چنانچہ وہ قبیلہ ربیعہ اور مضر کے لوگ کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی سفارش کرے گا۔ 1 2 10 سال کی تلاش۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس قرنی سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ عنہما تقریباً 10 سال تک حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکے۔ پھر جس سال امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا۔ حج کے موقع پر جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بآواز بلند فرمایا، اے یمن سے آنے والے حاجیوں، کیا تم میں کوئی اویس نامی شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، ہم نہیں جانتے کہ آپ کس اویس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میرا ایک بھائی ہے اور عام سا آدمی ہے، اور اسے قابل کہاں کہ آپ اس کے متعلق سوال کریں۔ وہ تو ہمارے چرواہا ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر اور منزلت نہیں۔ حضرت اویس قرنی نماز کی حالت میں یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت غمگین ہوئے۔
گویا کہ حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ کے بارے میں اس شخص کا اس طرح بولنا آپ کو سخت ناگوار گزرا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں، وہ حرم شریف میں موجود ہے، شاید آپ وہ میدان عرفات کی طرف ہوگا۔ فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عاشق صادق ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے ارد گرد چرے رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ عنہما اپنے سواریوں سے نیچے اتر آئے اور اس عاشق صادق کے پاس آ کر سلام کیا۔ سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ نے نماز کو مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر سلام کیا۔ جواب دیا، امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ آپ دونوں حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا، ہم تجھ سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر۔ انہوں نے جواب دیا، میں عبداللہ ہوں۔ فرمایا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، تو اپنا نام وہ بتاؤ جو تمہارے ماں نے رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس قرنی نے عرض کیا، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے ہمیں اویس قرنی کے متعلق چند نشانیاں بتائی ہیں۔ ہم آپ کی باتوں اور رنگت کے متعلق بتائی ہوئی نشانیاں تو آپ دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی اور بتائی تھی کہ اس کے سیدھی کاندھے کے نیچے ایک سفید نشانہ ہوگا۔ آپ ذرا اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھا دیں، اگر وہ نشانہ موجود ہوا تو ہم پہچان جائیں گے۔ کیا آپ ہی کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے؟ حضرت اویس قرنی کی سفید نشان یہ سن کر حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو آپ کے مبارک کے کندھے کے نیچے سفید نشانہ موجود تھا۔ نشانہ دیکھتے ہی دونوں صاحبہ غصہ دیا اور فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرما دے، رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ سن کر حضرت اویس قرنی نے عرض کی، میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد اور عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر جواب دیا، یہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت اویس قرنی نے بادب کھڑے ہو گئے اور عرض کی، اے امیر المومنین، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے، کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہیں ہوتا۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک آپ پر بھی رحم فرمائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ اس مقام پر میرا انتظار فرمائے تاکہ میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں، آپ مجھے یہی ملنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضور آپ تکلف نہ فرمائے، شاید آج کے بعد میں آپ کو زیارت نہ کر سکوں گا، اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ دیکھ ہی رہے کہ میرے پاس اون کے 2 چادر موجود ہیں، میں انہیں پاڑ تو نہیں دوں گا، اور یہ دیکھے